عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ، ان کی حدیث یہ کئی کتابوں میں، اور میں نے یہ الفاظ طبرانی کبیر میں پڑھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا اعلان فرما دیا تو ان کی بہن نے حج کا ارادہ کیا، اور یہ لوگ تقوی کے رنگ میں رنگے ہوئے. ان کی بہن نے ایک عزم کر لیا، ایک نیت کر لی کہ میں یہ پورا حج بیت اللہ کروں گی پیدل اور ننگے پاؤں اور ننگے سر بھی نہیں ڈھانپوں. پیدل کیوں؟ تاکہ یہ طویل سفر مجھے تھکا ڈالے اور اللہ کے یہاں اس تھکاوٹ کا مجھے اجر ملے. ننگے پاؤں کیوں؟ تاکہ ان عرب کے صحراؤں میں یہ تپتی زمین پر چلوں اور یہ گرمی مجھے ایذا پہنچائے اور میرے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جائے. کتنے کانٹے چبھیں گے اور کتنی ٹھوکریں لگیں گے اور کس قدر نوکیلے پتھر مجھے زخمی کریں گے تو مجھے اس تکلیف کا اجر ملے. ننگے سر کیوں؟ کیونکہ سر ڈھانپنا وقار ہے اور ننگے سر تذلل ہے. اللہ تعالیٰ کی اس عبادت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے انتہائی ذلت ہے. اللہ تعالیٰ کو عبادت میں انتہائی ذلت پسند ہے، جیسے نماز میں سب سے زیادہ سجدہ پسند. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد. بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب سجدے میں. یہ انتہائی تذلل، ناک زمین سے لگی ہوئی، پیشانی زمین سے لگی ہوئی، گھٹنے ٹکے ہوئے، ہاتھ زمین سے چھو رہے، انتہائی تذلل. تو انہوں نے اپنے طور پر یہ فیصلہ کر لیا کہ سر ڈھانپنا وقار ہے اور سر کھلا رکھنا یہ تذلل ہے. اس دور میں عورتیں پردے کو وقار سمجھتی تھیں. آج عورتیں ننگے سر گھومنے کو ترقی اور وقار سمجھتی ہیں. کس قدر یہ راستہ الٹ ہو چکا. تو انہوں نے یہ طے کر لیا کہ میں ننگے سر حج کروں تاکہ یہ انتہائی تذلل، یہ ذلت اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور اللہ رب العزت میرے گناہ معاف کر دے، مجھ سے راضی ہو جائے. عقبہ نے اپنی بہن سے کہا کہ تم نے یہ ارادہ تو کیا ہے لیکن کیا پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا؟ کہا کہ نہیں. لیکن یہ راستہ بظاہر کتنا اچھا ہے، ان تکلیفوں پر اجر ملنا، یہ تو احادیث سے ثابت ہے. فرمایا کہ نہیں، پہلے مجھے نبی علیہ السلام سے پوچھنے. یہ دین کا ذوق کس کس کو حاصل کہ انسان ایک عمل کرے نبی علیہ السلام سے پوچھ کر. آج نبی علیہ السلام موجود نہیں تو آپ کی حدیثیں موجود ہیں، سنت کا ذخیرہ موجود ہے اور پوری رہنمائی موجود ہے. ہر چیز واضح. پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑا کٹھن آپ نے یہ سفر طے کیا ہے جس میں بڑی تکلیفیں سہیں، قوم کے طعنے سہے، سفر کیے، جنگ و جدال. یہ 23 سالہ ایک کٹھن زندگی آپ نے گزاری اور آخر میں کیا فرما گئے؟ ترکتکم علی البیضاء لیلھا ونہارھا. اتنی مصیبتیں جھیل کر میں کامیاب ہو چکا ہوں تمہیں ایک واضح دین دینے، واضح راستہ، بالکل چمکدار راستہ. لیلھا ونہارھا سوا، اس کی رات بھی دن ہے. اس دین میں کوئی اندھیرا نہیں. جو بات میں تمہیں دے کر جا رہا ہوں، عقیدہ، عمل، منہج، اس کی رات بھی دن ہے. کوئی چیز یہاں مخفی نہیں. نبی علیہ السلام کی بات بڑے دعوے سے فرما گئے، بالکل روشن دین پر چھوڑے جا. تم نے کیا قدر کی؟
اتنا روشن دین موجود ہے، اور اس کے ہوتے ہوئے تم نے وحی الہی کے راستے سے انحراف کیا، بزرگوں کو پکڑ لیا، پیر و مرشد کو پکڑ لیا، اپنی برادریوں کو پکڑ لیا، اپنے اماموں کو پکڑ لیا، تم نے کیا قدر کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس نقطے کو بھی اپنی ناقدری قرار دی، وما قدر اللہ کا قدر. یہ آیت کئی مقام پر موجود ہے، ایک مقام پر اللہ کی توحید کی اساس پر، اور ایک مقام پر پیغمبر علیہ السلام کی نافرمانی کی اساس. میرے پیغمبر کی نافرمانی کرنے والوں، تم نے اللہ کی کیا قدر کی؟ اس پیغمبر کو اللہ نے بھیجا، آیات بینات دے کر، واضح دین دے کر، اس پیغمبر کی نافرمانی کر کے تم نے اللہ کی کیا قدر کی؟ انسان اس قدر بے حس. اور یہ حدیث بھی طبرانی کبیر میں کہ ایک بار ممبر پر پیغمبر علیہ السلام کھڑے تھے اور یہ آیت کریمہ آپ نے تلاوت کی، وما قدر اللہ حق کا قدر، کہ ان لوگوں نے اللہ کی کما حق کو قدر نہیں کی، اللہ کی قدر کا حق نہیں پہچانا. یہ آیت آپ نے پڑھی. نبی علیہ السلام کے ایک صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب پیغمبر علیہ السلام آیت پڑھ رہے تھے میری نگاہ اچانک ممبر پر پڑی، میں نے دیکھا کہ ممبر کانپ رہا. لیکن انسان کتنا بے حس، ممبر کانپ رہا ہے اس آیت کی دہشت پر کہ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، اپنے خالق اور مالک کی قدر نہیں پہچانی، ممبر کانپ رہا ہے. اور انسان کتنا بے حس. وحی الہی آ رہی، پیغام ربانی آ رہے، اور یہ دین بالکل واضح، اس کی رات بھی دن. ہم نے کیا قدر کی؟ کیا قدر کی ہے؟ یہ ذوق کس کس کو حاصل کہ دین پر عمل پیغمبر اسلام کی سنت کے مطابق ہو. اس وقت تک کوئی کام نہ کرے جب تک وہ سنت سے ثابت نہ ہو. جب ثابت ہو تو طریقہ بھی پیغمبر اسلام کی سنت کے مطابق. جناب عقبہ بن عامر فرماتے میری بہن ذرا صبر کرو. اب دیکھو یہ لوگ تقوی کے رنگ میں رنگے ہوئے، کسی خود ساختہ فرقے کی پیداوار نہیں تھے. جتنے فرقے ہیں وہ ہم نے خود بنائے، اللہ کی طرف سے کوئی برہان نہیں، کوئی برہان. دین تو جماعت واحدہ کرنا، یہ دین کو شطرنج کا کھیل نہیں. اور یہ سارے کھیل جہنم کی اساس. حدیث فرق اس پر شاہد عدل ہے. ستفترق امتی علی 73 ملتا، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، کلہم فی النار، سب جہنم میں جائیں. آپ کہیں گے تشدد کی بات کر گیا، یہ بات میں نہیں کر رہا، یہ پیارے پیغمبر کا فرمان ہے، سب جہنم میں جائیں گے الا الواحدہ، سوائے ایک. وہ کون ہے؟ کوئی آپشن ہے یہاں پر؟ کوئی اختیار ہے؟ سب جہنم. جہنم میں کیوں؟ کیونکہ سارے فرقے خود ساختہ، اللہ تعالی کی طرف سے کسی فرقے کی کوئی برہان نہیں ہے. تو بتاؤ، جس دین نے استنجے کے پتھر کے ڈھیلوں کا تعارف کرا دیا، اس دین نے اماموں کا تعارف کیوں نہیں کرایا کہ ڈھیلے کس قسم کے ہوں، تم نے استنجا کس طرح کرنا، وہ ڈھیلے کیسے استعمال کرنے. جس دین میں یہ باتیں موجود ہیں اس دین میں سب سے اہم اور کڑے مسئلے کا تعارف کیوں نہیں؟ عبادت اور اطاعت تو دین کی اساس. بلا تمہید کے ارشاد گرامی، سب جہنمی سوائے ایک کے. وہ کون ہے؟ صحابہ نے پوچھا وہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم ما انا علیہ اليوم اصحابی. یہ وہ لوگ ہیں جو اس چیز پر قائم ہوں جس پہ آج میں ہوں اور میرے صحابہ. نبی علیہ السلام کے سامنے اور صحابہ کے سامنے کون سی برادری تھی؟ اس دور میں کون سے امام تھے؟ کون سے پیر و مرشد تھے؟ اس دور میں عقیدے کی، عمل کی، منہج کی ایک ہی اساس تھی اور وہ وحی الہی تھی. وہ پیغمبر اسلام کی سنت تھی، وہ پیغمبر اسلام کا عمل تھا. تو بات بالکل واضح. صحابہ کرام کسی فرقہ کی پیداوار نہیں تھے، یہ فرقے بعد کی پیداوار. پیارے پیغمبر